علی کا زور کچھ ایسے بتا رہا ہوں میں، بھئی قلم کی نوک سے طوفان اٹھا رہا ہوں میں، کہ ذوالفقار کے تیور دکھا رہا ہوں میں۔ یہی ہے نعرہ حیدر جندی کا ناصر ہے، یہی ہے نعرہ حیدر جو دین کا ناصر ہے، مگر شعور ابھی آگہی سے قاصر ہے۔ بھئی جگر کا خون بڑھاتا ہے یا علی کہنا، نفس نفس نظر آتا ہے یا علی کہنا، بھئی ولا کا جوش دکھاتا ہے یا علی کہنا، کہ ماں کا ظرف بتاتا ہے یا علی کہنا، حلالی غیر حلالی نکال لیتا ہے۔ بھئی یہ نعرہ لمحوں میں شجرے کھنگال دیتا ہے ہر لحاظ سے بے عیب حیدری نعرہ، قسم خدا کی ہے لا ریب حیدری نعرہ، کہ ٹال دے ہر ایک آسے حیدری نعرہ، اٹھا دے پردے ہر غیب حیدری نعرہ، یہ انبیاء کو وسیلے بنا کے دیتا ہے، یہ انبیاء کو وسیلے بنا کے دیتا ہے، یہ نعرہ نوح کو کشتی چلا کے دیتا ہے۔ علی کا نعرہ مقدر سوار دیتا ہے، ہر امتحان سے سب کو گزار دیتا ہے، یہ مومنوں کو فوائد ہزار دیتا ہے، منافقین کے چہرے اتار دیتا ہے۔ رسول نعرہ حیدر کا گر ارادہ کرے، رسول نعرہ حیدر کا گر ارادہ کرے، قسم خدا کی بشر اس سے استفادہ کرے۔ شعور و فکر کی پہچان یا علی مدد، یقین آگہی عرفان یا علی مدد، انہی کا تو ہے یہ فرمان یا علی مدد، ہے مومنوں کی یہی جان یا علی مدد، اگر وہ نعرہ حیدر کی شان لکھ دیتے، بھئی فرشتے اس کو سر آسمان لکھ دیتے۔ نبی نے کر دیا اعلان یا علی مدد، ہے مومنوں کی یہی جان یا علی مدد، یہی ہے دین کی پہچان یا علی مدد، کہ پورا ہو گیا قرآن یا علی مدد، غدیر خم میں پیمبر نے عشق حیدر میں، غدیر خم میں پیمبر نے عشق حیدر میں، یہ نعرہ بانٹ دیا اہل حق کے گھر گھر میں۔ یہ نعرہ فتح و صداقت کا استعارہ ہے،
یہ دشمنوں کے لیے باعث خسارہ ہے۔ نبی نے جنگوں میں حیدر کو جب پکارا ہے، کہاں یہ دشمن اسلام کو گوارا ہے۔ یہ نعرہ دشمن دین کو پچھاڑ دیتا ہے، یہ نعرہ دشمن دین کو پچھاڑ دیتا ہے۔ بھئی یہ پتھروں میں علم اب بھی گاڑ دیتا ہے۔ زمین تا عرش ہلاتا ہے نعرہ حیدر، اجل کو موت دکھاتا ہے نعرہ حیدر، بشر کا حسن بڑھاتا ہے نعرہ حیدر۔ بھئی خود اپنا بار اٹھاتا ہے نعرہ حیدر۔ یہ چند لمحوں میں کشتوں کو پاک کرتا ہے، یہ چند لمحوں میں کشتوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ غاصبین کی نسلیں ہلاک کرتا ہے۔ یہ نعرہ نسلوں میں عشق علی بڑھاتا ہے، یہ نعرہ صلبوں میں کردار بن کے آتا ہے۔ بھئی یہ نعرہ جبہ و دستار کو بچاتا ہے۔ بھئی یہ نعرہ ماں کی شرافت کے گیت گاتا ہے۔ سنا کے لوریاں مائیں بلائیں لیتی ہیں، علی کا نعرہ لگا کر دعائیں دیتی ہیں۔ یہ نعرہ وہ ہے کہ قمبر نے جس پہ ناز کیا، لگا کہ اس کو تو بہلول بن گئے دانا، جو آیا ہاتھ یہ سلمان کے تو منا ہوا، ہوئے ابو ذر و مقداد بھی بفضل خدا۔ بھئی یہ نعرہ اندھے کو بینائی بخش دیتا ہے، یہ نعرہ اندھے کو بینائی بخش دیتا ہے۔ بھئی قلندروں کو یہ دانائی بخش دیتا ہے۔ علی علی کہے جانا بہت ضروری ہے، علی کا نعرہ لگانا بہت ضروری ہے، پھر اس کے کیف میں آنا بہت ضروری ہے۔ بھئی ترانہ روز یہ گانا بہت ضروری ہے۔ بھئی ضروریات کی ہر شے سے یہ ضروری ہے، نہ ہو یہ نعرہ تو پھر زندگی ادھوری ہے۔ بشر کی روح کو تڑپا دیا ہے نعرے نے، سکوت جنگ کو گرما دیا ہے نعرے نے۔ بھئی منافقین کو دہلا دیا ہے نعرے نے، مجاہدین کو یکجا کیا ہے نعرے نے۔ بھئی یہ نعرہ وہ ہے جو مردے جلا کے رکھ دے گا، یہ نعرہ وہ ہے جو مردے جلا کے رکھ دے گا، یہ نعرہ کفر کی چولے ہلا کے رکھ دے گا، یہ نعرہ کفر کی چولے ہلا کے رکھ دے گا۔ علی کا نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یہ معاملات بگڑتے سنبھال لیتا ہے۔ بھئی یہ ذاکرین کو اوج کمال دیتا ہے، یہ فکر و فن کو مودت میں ڈھال دیتا ہے۔ علی کا نعرہ انیس و دبیر لکھتے ہیں، علی کا نعرہ انیس و دبیر لکھتے ہیں، اور جو لکھنے آئیں تو مجھ سے فقیر لکھتے ہیں۔ لگا یہ نعرہ محرم میں روز عاشوراء، وہ دھوپ اور وہ گرمی، وہ پیاس وا ویلا۔ بھئی تڑپتے پیاس سے بچے، وہ تشنگی ہر جا، لبے فرات ہے کنبہ رسول کا پیاسا۔ بھئی مدھم چراغ کی لو
اور زباں پہ ذکر خدا، بھئی دیار غیر میں بے چارگی لبے دریا، وہ تشنگی سے پھٹے ہونٹ، وہ فضا پرسوز، وہ بڑھتی پیاس کی شدت، ہر آہ تھی دل دوز، بھئی وہ اضطراب کے لمحے تھے امتحان آموز، مگر یقین کے مصلح پہ وہ نماز افروز، بھئی برستے تیروں میں وہ سجدہ خدا نہ رکا، فضا میں نعرہ حیدر تھا، لب پہ ذکر خدا، صدائے نعرہ حیدر ہے زندگی کی صدا، جو زندگی کی صدا ہے تو بندگی کی صدا، یہ بندگی کی صدا بن گئی خودی کی صدا، اگر خودی کی صدا ہے تو ہے نبی کی صدا، بھئی یہ نعرہ لوح و قلم تک رسائی رکھتا ہے، دلوں میں اپنے یہ ساری خدائی رکھتا ہے، علی کے نعرے میں پنہا عجیب حیرت ہے، وقار ہے، عجب ایثار ہے، شرافت ہے، جو غور کیجئے تو اس میں حق کی نصرت ہے، جو غور کیجئے تو اس میں حق کی نصرت ہے، بھئی علی کا نعرہ ہی دراصل دین کی حاجت ہے، بھئی جہاں جہاں بھی یہ نعرہ لگا مکینوں میں، ابو تراب کی خوشبو بسی زمینوں میں، یہ نعرہ عرش پہ کل انبیاء کے کام آیا، زباں پہ آدم و عیسیٰ کے صبح و شام آیا، جہاں حیات میں مشکل کوئی مقام آیا، بھئی ادھر زبان ہلی اور ادھر امام آیا، ہمیں کہاں پہ کوئی دوسرا گوارا ہے، ہماری نسلوں کو کافی علی کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بھنور سے ڈوبتی کشتی نکال دیتا ہے، بھئی یہ حوصلہ لبے دم دل میں ڈال دیتا ہے، سروں پہ آئی ہوئی موت ٹال دیتا ہے، جو روز نعت علی پڑھ کے ورد کرتے ہیں، بھئی وہ مر بھی جائیں تو عشق علی میں مرتے ہیں، وہ مر بھی جائیں تو عشق علی میں مرتے ہیں، جنہیں بھی نعرہ حیدر سے خوف آتا ہے، وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہی کہلواتا ہے، بھئی انہیں خدا بھی کہاں موت سے بچاتا ہے، یہ بار بغض کا وہ کس طرح اٹھاتا ہے، یہ جس کو چاہیں جلا بخش کے امر کر دیں، بھئی بشر کو چشم مشیت میں معتبر کر دیں، علی کا نعرہ نظریات کا حوالہ ہے، بھئی کرشمہ اس کا ہر ایک جنگ میں نرالا ہے، منافقین کے سینے پہ مثل بھالا ہے، بھئی سکون دے کسی سقراط کو وہ پیالہ ہے، یہ دل کو شیر کی مانند ڈھال دیتا ہے، یہ دل کو شیر کی مانند ڈھال دیتا ہے، بھئی علی کا نعرہ طبیعت سنبھال دیتا ہے، شہید ہو چکے انصار یا علی کہہ کر، بہشت میں گئے غمخوار یا علی کہہ کر، تھے غازی جنگ میں تیار یا علی کہہ کر،
بھئی سکینہ آ گئی ایک بار یا علی کہہ کر، لبوں پہ نعرہ حیدر، زباں پہ تشنہ لبی، بھئی سکینہ امّو کے دربار میں یوں پیش ہوئیں۔ کہا سکینہ نے امّو لبوں پہ جا آئی، تمہیں ہے کیسے گوارا ہماری رسوائی، بھئی تڑپ رہا ہے جو 6 ماہ کا میرا بھائی، وہ سانس لیتا ہے بے آب جیسے ہو ماہی، تمام تشنہ لبوں کو بچائیے چچا جان، حرم کے واسطے پانی کو لائیے چچا جان۔ یہ گریہ سن کے سکینہ کا شیر کانپ اٹھا، اٹھایا مشک و علم اور پیار سے بولا، بھئی سکینہ ہم تو ہیں سقا تمہارے اے بیٹا، جو اذن دے ہمیں سرکار شاہ کرب و بلا، میں چند لمحوں میں آب حیات لے آؤں، بھئی یہ آب کیا ہے اٹھا کر فرات لے آؤں۔ وہ بچی جس کا بہت احترام ہوتا تھا، نفیس لہجے میں جس سے کلام ہوتا تھا، بدل بدل کے ہر ایک اہتمام ہوتا تھا، عجیب نام تھا جو صبح و شام ہوتا تھا، وہ بچی سینہ شبیر پر ہی سوتی تھی، قریب ماں سے زیادہ وہ شہ کے ہوتی تھی۔ سکینہ ایسے تھی شبیر کے لیے ہر جا کہ جیسے فاطمہ تھی نور چشم صلی علی، نہیں تھا دونوں کے دختر کا کوئی ہم پلہ، بھئی ہے ٹھیک ویسے ہی پوتی کہ جیسی تھی جدہ۔ حسین حسین بیٹی پہ یوں انحصار کرتے تھے کہ جیسے مصطفیٰ زہرا سے پیار کرتے تھے۔ میں خانوادہ شبیر کا فدائی ہوں، چچا ہوں اکبر و قاسم کا، شے کا بھائی ہوں، علی کا لال ہوں، صفین کا سپاہی ہوں، یزیدی فوج کی پسپائی ہوں، تباہی ہوں، مجھے جو اذن شہیزی وقار مل جائے تو میری ضرب سے تخت یزید ہل جائے۔ کہا یہ بچی نے بابا کے پاس چلتے ہیں، وہ حر حبیب کے غم میں اداس لگتے ہیں، کبھی فرات کو تک تک کے ہاتھ ملتے ہیں، کبھی وہ شمر کے تانوں پہ آہ بھرتے ہیں، جو آپ ان کو بچائیں ستمگروں سے چچا، سکون قلب کا باعث بنے گا وہ لمحہ، جو بنت شاہ کی روداد غم جری نے سنی۔ وہ 3 روز کا فاقہ، وہ شب کی تشنہ لبی، نگاہ کر کے سکینہ پہ ایک آہ بھری، کہا سکینہ سے بیٹا جو ہو تمہاری خوشی، جو تم لگاؤ سفارش
تو کام ہو جائے کہ پانی لانے پہ راضی امام ہو جائے۔ سکینہ بیٹی ہمیں اذن شاہ دلوا دو، قفس میں طائر دل ہے اڑان دلوا دو، ہمیں حرم کی حفاظت کا دان دلوا دو، ملے جو دشت میں جائے امان دلوا دو، ہمارا قلب شکستہ اداس ہے بی بی، یہ جان ساری کا وقت سپاس ہے بی بی، وطن سے دور ہو غم کی ستائی ہو بیٹا، ہمارے ساتھ جو پردیس آئی ہو بیٹا، بھئی چراغ فاطمہ کی روشنائی ہو بیٹا، مگر امام تلک تم رسائی ہو بیٹا، ہمارے عزم میں تم ثالثی کے کام آؤ، ہمارے عزم میں تم ثالثی کے کام آؤ، ہمیں امام کی نصرت کا فیض دلواؤ۔ سکینہ بولی چچا وقت کا تقاضا ہے، جو سن رہے ہو وہ بابا کا استغاثہ ہے، یہ صرف آپ کی حکمت گری کا خاصہ ہے، ہمارے بابا کو درکار جو دلاسا ہے، جو آپ پانی لیے تشنہ کام لے آتے تو آپ راحت قلب امام لے آتے۔ کہا سکینہ نے چلتے ہیں پاس بابا ہیں، اذیتوں میں بہت دل خراش بابا ہیں، نہ جانے کون سے غم میں اداس بابا ہیں، پھوپھی کے خیمے کے بس آس پاس بابا ہیں، کبھی وہ ہم کو کبھی اشقیا کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ ہم کو کبھی اشقیا کو دیکھتے ہیں، وہ بار بار پھوپھی کی رضا کو دیکھتے ہیں، وہ بار بار پھوپھی کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ رضا کا ذکر جو آیا تو دل دھڑکنے لگا کہ سینے سے بچی کو غازی رونے لگا، کہا یہ فضل کے بابا نے میری ماہ لقا، کرو نہ فکر محمد کے لال کی بیٹا، تم اپنے اموں کے اذن وغا کی بات کرو، ہمارے سامنے تم مت رضا کی بات کرو۔ سکینہ دوڑ کے مشک و علم اٹھا لائی، کہا چچا سے اگر آپ دیں پذیرائی، تو میں خیام میں بچوں کو دوں یہ شنوائی، کمک سے آپ کی بچ جائے گا میرا بھائی، ہمارے چہروں پہ اس دم بہت خوشی ہوگی، جو پانی آئے گا خیموں میں زندگی ہوگی۔ چچا کو پیار سے سمجھا رہی تھی یہ بچی، ادھر حسین کو خیمے میں یہ خبر پہنچی، بلایا فضہ کو اور کان میں کی سرگوشی، کہا سکینہ کو پہنچائیے یہ بات میری، نہ جانے بات تھی کیا، فضہ تھر تھرانے لگی، بھئی پیام شاہ کو سن کر وہ غش میں آنے لگی، ابھی حسین کے خیموں میں گفتگو تھی روا، کہ خالی کوزہ لیے آ گئی سکینہ وہاں، کہا امام سے اے میر کاروان جہاں، سکینہ پیاس سے مر جائے گی اے بابا جاں، مدینہ چھوڑ کے کیا کربلا بسانا ہے،
مدینہ چھوڑ کے کیا کربلا بسانا ہے، یہ کیسا ملک ہے، نہ آب ہے نہ دانا ہے۔ ابھی سکینہ کو سمجھا رہے تھے شاہ زمن کہ بیٹی ضد نہ کرو، یہ نہیں ہے اپنا وطن، مدینہ لوٹ کے جانا نصیب ہو دفتن، دعا کرو کہ یہ قائم رہے ہمارا چمن۔ ابھی سکینہ کی روداد غم رکی بھی نہ تھی، درِ خیام سے عباس کی صدا آئی، اگر اجازت خیر الانام ہو جائے تو فدیہ آپ پہ ادنا غلام ہو جائے، جو کچھ سبیل کا گر انتظام ہو جائے تو ہم سے وقت کا راضی امام ہو جائے، اگرچہ پانی کا لانا محال ہے مولا، مگر سکینہ کا ہم کو خیال ہے مولا۔ کہا حسین سے عباس نے میرے مولا، سنے تو خیموں سے رونے کی آ رہی ہے صدا، عجیب حال ہے اطفال کا لبے دریا، کہ خشک ہونٹ ہیں نزدیک آ گئی ہے قضا، بھئی قریب مرگ ہیں انصار و اقربا مولا، سوائے جنگ کے اب دوسرا نہیں رستہ۔ سکینہ دوڑ کے عباس کے قریب آئی، پھر اپنے ہاتھ سے تلوار ان کو پکڑائی۔ حسین کرب سے بولے کہ کیا کروں بھائی، یہ بے بسی، یہ اذیت، یہ کرب و تنہائی، بظاہر آپ کا انداز مخلصانہ ہے، یہ پانی لانے کا تو صرف ایک بہانہ ہے۔ نظر جھکا کہ کہا ہوتے ہیں جدا مولا، نہیں ہے آپ سا دنیا میں دوسرا مولا، مگر جو کانوں میں بچوں کی ہے صدا مولا، وہ کر رہے ہیں فقط ہم پہ آسرا مولا، جو پانی کے لیے مقتل میں ہم نہ جائیں گے تو کیسے ساقی کوثر کو منہ دکھائیں گے۔ فضا میں چھائی ہیں یہ غم کی بدلیاں مولا، فضا میں چھائی ہیں یہ غم کی بدلیاں مولا، یہ لو، یہ دھوپ، یہ گرمی، یہ آندھیاں مولا، ذرا سی جان پہ ہے لاکھ سختیاں مولا، سفید ہو گئی اصغر کی پتلیاں مولا، عجیب کرب میں بانوں کا لال ہے مولا، عجیب کرب میں بانوں کا لال ہے مولا، ارے شدید پیاس سے اصغر نڈھال ہے مولا۔ کہا حسین نے پانی تو ایک بہانہ ہے، تمہیں تو بھائی ہمیں چھوڑ کر ہی جانا ہے، عجیب کرب میں مظلوم کا گھرانہ ہے، کہ مشکلوں میں گھرا اپنا آشیانہ ہے، بچھڑ کے تم سے یہ دنیا فضول ہے عباس، ارے بچھڑ کے تم سے یہ دنیا فضول ہے عباس، جدائی تجھ سے ہو یہ کب قبول ہے عباس۔ کہا جری نے کہ مولا عجیب لمحہ ہے، کہ مبتلا پرآشوب میں یہ کنبہ ہے، نبی کی آل پہ یہ کیسا سال آیا ہے، کہ مشکلات میں جان علی و زہرا ہے،
قسم ہے آپ کی اور آپ سے یہ وعدہ ہے، یہ مشق بھر کے ہی لوٹوں گا، یہ ارادہ ہے۔ یوں دیکھا شاہ نے عباس کو بحسرت و یاس، کہ جیسے کوچ کے آہو کا دل بدرد اداس۔ حسین رونے لگے، پاس آ گئے عباس، کہا کہ کیجئے واللہ مولا یہ وشواس، نہ جنگ کرنی ہے نہ اشقیاء سے لڑنا ہے، ہمیں تو مشق سکینہ کو صرف بھرنا ہے۔ سنو قلم میرا لکھتا ہے دشت و یاس کی جنگ، وہ تشنگی نے لڑی 3 روز پیاس کی جنگ، فرات دیکھ نہتے جری اداس کی جنگ، حواس والوں سے ہے فوج بد حواس کی جنگ، جو نعرہ باپ نے صفین میں سکھایا تھا، وہ نعرہ غازی کے ہمراہ ساتھ آیا تھا۔ سکینہ پیاس کی شدت سے خود بھی تھی نالا، اسے ستائے ہوئے تھیں وہ غم کی آہ و فغاں، کبھی جو جھولے سے اصغر کا سامنا ہوتا، بھئی کلیجہ پھٹنے کو آتا، وہ لمحہ کیا ہو بیاں، کبھی صغیر کو گودی میں لے کے بہلاتی، کمال صبر سے اصغر کو لے کے ٹہلاتی، عجیب حالت غربت میں مبتلا بچی، ستم گری میں ہے خود درد لا دوا بچی، بھئی خدا نے شب کی عبادت میں کی عطا بچی، حسین کے لیے کیا جانیے ہے کیا بچی، سکون قلب ہے تسکین ہے اجالا ہے، بھئی نبی کے لال نے نازوں سے اس کو پالا ہے سارے گھر کا اجالا، حسین کی بیٹی ہو جیسے چاند کا ہالا، حسین کی بیٹی بھئی بنی سکوں کا حوالہ، حسین کی بیٹی خدا کا تحفہ اعلیٰ، حسین کی بیٹی، حسین پشت نبی پر یہ پشت سرور پر، خدا کا خاص کرم باپ اور دختر پر، اتارا سر سے عمامہ قریب شے کے گئے، بلایا پاس سکینہ کو اور کہنے لگے، سکینہ تم ہی بتاؤ کہ بچے ہیں پیاسے، تمہارے امّو فقط پانی لینے جائیں گے، بھئی نہ وقت جنگ ہے نہ جنگ کا حوالہ ہے، ہمیں تو شے کی خاموشی نے مار ڈالا ہے۔ کہا حسین نے زینب کی آس ہو عباس، کہا حسین نے زینب کی آس ہو عباس، ہمارا ناز ہماری اساس ہو عباس، بھئی کمر میں خم نہیں جو آس پاس ہو عباس، حسین جانتا ہے کیوں اداس ہو عباس، بھئی ہمارے بعد تمہیں ذمہ دار ہو بیٹا، ہمارے بعد تم ہی ذمہ دار ہو بیٹا، میرے بڑھاپے کا دار و مدار ہو بیٹا۔ کہا حسین نے زینب کی آس ہو عباس، ہمارا ناز ہماری اساس ہو عباس، کمر میں خم نہیں جو آس پاس ہو عباس، حسین جانتا ہے کیوں اداس ہو عباس، ہمارے بعد تم ہی ذمہ دار ہو بیٹا، میرے بڑھاپے کا دار و مزار ہو بیٹا۔
صدائے نعرہ حیدر ہے اور غازی ہے، یہی تو عشق حقیقی ہے اور مجازی ہے، جو جانتے ہیں کہ مولا کی کارسازی ہے۔ ادھر قرآن کے حافظ ادھر نمازی ہے، جو سوچئے تو عجب وقت کا تماشا ہے۔ علی کے لال سے بیعت کا جو تقاضا ہے، جو 3 روز کا پیاسا فرات میں اترا، فرات میں نہیں دشمن کی گھات میں اترا، حرم کے بچوں کے آب حیات میں اترا، غموں کی ناؤ لیے مشکلات میں اترا، نمی جو پاؤں کی پنڈلی میں جذب ہوتی تھی، نمی جو پاؤں کی پنڈلی میں جذب ہوتی تھی، تو پیاس ننھی سکینہ کی